جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصعب. اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام جھوٹ سچ میں ہم بات کرتے ہیں کسی ایسے جھوٹ کی جس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ محنت کے ساتھ پھیلایا گیا اور لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ یہ جھوٹ نہیں سچ ہے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹوں کا تھوڑا معائنہ کیا جائے، ویسے تو دیوان لکھا جا سکتا ہے. بالکل، اگر اس کا سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو اس میں مختلف طرح کے جھوٹ ملیں گے، مختلف کائنڈز کے. ایک وہ جھوٹ ہے جب بولا جاتا ہے تو فوری طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹ ہے. ایک ایسا جھوٹ بھی ہے جس کو کچھ عرصہ لگتا ہے، جیسا کہ ایک جھوٹ جو فوری طور پہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، جو بولا گیا 2013-14-15 نہیں 2010-11 میں 10-11 میں کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کپتان کو ٹیم اڑانی آتی ہے، لیکن خیر یہ جھوٹ ایکسپوز ہوا. سچ سامنے یہ آیا کہ ٹیم آپ نے نہیں بنائی تھی، یا آپ نے اگر بنائی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس مشکل وقت میں جب آپ کی سیاست بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے، کم از کم آپ کے دوست تو آپ کو چھوڑ کے نہ جاتے جو اتنے دعوے کرتے تھے. دوست؟ اچھا خیر، آپ اس پہ بات نہ کریں. دوست ہوتا نہیں ہر ٹیم ممبر، پارٹی میں آنے والا، لایا جانے والا. آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیم کا جو معاملہ ہے، اس سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ کرکٹ کھیلنا، کرکٹ کا میدان اور سیاسی جماعت بنانا، اس کو چلانا، پھر ملک پر مسلط ہونا اور اس کو چلانا، بہت فرق ہے. بہت فرق ہے، بہت فرق. ملک کو اگر آپ کرکٹ کا میدان سمجھیں گے، پارلیمنٹ کو آپ کرکٹ کی پچ سمجھیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو رہی بات ٹیم بنانے کی، تو کاشی صاحب ویسے جوکس اپارٹ، اس جھوٹ سے کون سے گولز تھے جو کہ ذہن میں تھے کہ حاصل کرنے ہیں، اور کون سے حاصل ہوئے؟ کچھ اس پر بات ہونی چاہیے. اور وہ ایک مقصد نہیں تھا. آپ دیکھیں، یہ ویسے جھوٹ ہے، اس کو اگر آپ تولیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے بڑے فائدے پہنچائے ہیں پی ٹی آئی کو. اور صرف پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. مطلب یہ کہ آپ پہلے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کسی جمہوری عمل کو، گورننس کے کسی سسٹم کو، سیاست میں ایک بھرپور سیاسی جماعت بنانے کے عمل کو گراؤنڈ پہ بالکل جا کے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے رابطہ کر کے، ان سے تعلق بنا کے سیاست کرنے کی بجائے چٹکی بجائیں گے، ٹیم بنائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. تو وہ جو ٹیم بنا رہا ہے نا، آپ نے اس پر سوال نہیں اٹھانا. اچھا، اس میں ایک جو سب سے اہم گول اچیو کیا گیا وہ یہ ہے، اپنا نکما پن چھپایا گیا. میں نے بھی تو یہی کہا، یہ اتنی محنت نہیں ہوتی نا، بات ٹیم بنانی آتی ہے. ٹیم بنانی آتی ہے، بس اس پر یقین رکھیں، جو ٹیم یہ بنا کر لا رہا ہے وہ کام کر لے ہی، کیونکہ اس کو ٹیم بنانی آتی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی ہے، عوام کو جو سیدھا دھوکہ دہی ہے، یہ کہ عوام کوئی سوال نہ اٹھائے. یہ کرٹیکل تھنکنگ کے تو ویسے ہی یہ پارٹی خلاف ہے، جمہوری عمل، سیاسی عمل میں بھی سوال کے خلاف ہیں، کوئی سوال نہ اٹھا لے. آپ نے یہ بہت اہم بات کہی. دیکھیں، پاکستانی سیاست کا اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میں تاریخ میں قیام پاکستان سے پہلے نہیں جاتا. اگر بات کروں، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پارٹی بنائی، تو پارٹی میں لوگ اس لیے آئے تھے کہ وہ ٹیم بن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے، بھائی ایک آئیڈیالوجی تھی، بھٹو شہید نے ایک آئیڈیالوجی دی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کی، ٹھیک ہے، تو لوگ خود آئے تھے اس آئیڈیالوجی کے پیچھے. اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیم بنانی آتی ہے تو آئیڈیالوجی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آئیڈیالوجی لیس ہونا، اس بات کو چھپانا. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، آئیڈیالوجی تھی تبھی تو وہ مارشل لا سہ گئے، اور وہ پارٹی آج بھی موجود ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ.
یہی بات اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے دیکھیں، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، قیادت نے اپنے لوگوں کو جوڑا ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے نچلی سطح تک، گراس روٹ لیول تک لوگوں کے ساتھ کوئی آپ نے اپنا ایک تعلق بنایا ہوا ہوتا ہے، جو پچھلے 5 سال 6 سال ہوتا رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ بھی، اور اس کے بعد آپ ان کا کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندے نہیں توڑ سکے۔ آپ یہاں پہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے داد دینے دیں جو آپ نے عمدہ بات کہی، واہ، مطلب آپ نے بالکل سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا۔ میں یہ سنجیدگی سے تعریف کر رہا ہوں، یہ کمپلیمنٹ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی بات سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ابھی کہ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز ایک سرٹن ووٹ بینک کو، ایک وہ مختلف طبقوں کو جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے انٹرسٹس کے تحفظ کی، ان کے اکانومی سے جڑے ہوئے انٹرسٹس کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سرٹن کلاسز کے، سرٹن طبقوں کے ووٹ بینک کے ضمانت دیتی ہے کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اکٹھے یہ کام کریں گے، قانون سازی کے عمل کو بہتر بنائیں گے۔ آپ کا ووٹ بینک کیا ہے؟ کہ حقیقی آزادی کا جھوٹ۔ آپ کا ووٹ بینک کیا ہے؟ وہ نفرت، وہ چور، وہ ڈاکو۔ تو پھر تو بھائی اور میں عظیم اور مجھے ٹیم بنانی آتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی معاملہ ہے، لانگ ٹرم جب پولیٹیکل ویژن نہیں ہوتا نا اور پلاننگ نہیں ہوتی، تو یہ ایک جملہ کہہ دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں یہ لوگ آئے اور جو ان کا پہلا وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے، ان سے جب پوچھا گیا، یہاں آپ نے خوب استعمال کیا، کیونکہ ان کو پہلا ہی بجٹ پیش کرنے، نہیں میں تو ابھی ریسنٹ اس میں تو پہلا ہی بجٹ وہ نہیں پیش کر پائے تھے، تو اسد عمر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہے، دیکھیں واہ، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تو چلے گی، میں صبح کو فلاں گانا سنتا ہوں اور میں اس کے ساتھ گانے سن کر، تو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ ملک کی اکانومی کو چلا لیں گے۔ جنون، ہماری جو معاشی پالیسی ہے وہ جنون مانگتی ہے، وہ جنون سے پھر وحشت تک کا سفر ہوا ہے، جذبہ جنون تو ڈھیر سارا ادھار مانگ۔ تو میں عرض یہ کر، اور ایک اور بات دیکھیں، جو دیکھنے والے تھے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا مراد سعید کی باتیں سن کر کہ یہ کس قسم کی بیس لیس باتیں ہیں، اتنے 1000 کروڑ 200 ارب ڈالر آئیں گے، پتہ نہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے 200 ارب پہ بریک لگا دی انہوں نے، ورنہ اگر وہ 400 ارب کہہ دیتے تو آپ کچھ بگاڑ سکتی تھی ان کا، ہم تو نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا، اور وہ ہم منہ پہ مارے گے، یہ کر دیں، تو کیا ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا نا کہ انکمپیٹنس چھپانے کے لیے یہ جھوٹ بولا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے چونکہ 92 کا ورلڈ کپ جیت لیا تھا تو کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے، یہ جو جھوٹ ہے کہ کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے، اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ چورن بھی بیچا کہ تجربہ کار لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، میں ینگ بلڈ کو لاؤں گا۔ ینگ بلڈ پھر ہم نے دیکھ ہی لیا ان کی پارٹی میں کس طرح سے آیا ہے، اور وہ کس طرح سے، اس کے لیے سٹیج پہ آ کے آپ کو فواز چودھری ینگ بلڈ نہیں ایک مطلب سٹیج پہ آ کے آپ کو زور زور سے اعلان کرے، آ گئے عمران خان، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ بن گئے سینیٹر، آپ بن گئے سینیٹر، بس یہی ہو رہا ہے۔ تو ایک اور بھی معاملہ ہے کاشی صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ میں اہم ہوں، میرا فیصلہ، ضرورت ہی نہیں ہے پھر فرد واحد، وہ جو جمہوریت میں فرد واحد کوئی چیز نہیں ہے، بالکل، چاہے چاہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو، چاہے آپ کی کابینہ ہو، لیکن یہاں پر ہم نے فرد واحد کے ہی تماشے دیکھے۔ ماشاء اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کہیں دیکھا تو وہ یہی معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم بنانی آتی ہے، اقتدار میں آئے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے جب ہم نے ایک اتنا بڑا ادویات کا سکینڈل دیکھا عامر کیانی کے حوالے سے، اور پھر ان کو ٹیم بنانی آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ غلام سرور صاحب نے کس طرح سے پوری دنیا میں ہماری ایئر لائن کے حوالے سے ایک الگ ہی پروپیگنڈا تشکیل دیا گیا۔ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پی آئی اے کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، آپ نے پائلٹس کے حوالے سے جو بات کی، وہ سب جھوٹ ثابت ہوا، لیکن تب تک ڈیمیج ہو چکا تھا، آپ نے پورا ادارہ برباد کر دیا پی آئی اے کا اپنے اس قسم کے بیانات کے ذریعے سے۔ یہ ٹیم تھی آپ کی، ارادہ تو اور بھی بہت سارا کچھ بات کرنے کا تھا، وہ تو آپ یہ دیکھیے۔ اچھا، ویسے آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ اگر آپ ان کی ٹیم کی پرفارمنس کی بات کریں،
جاتے ہوئے مجھے یاد پڑتا ہے آخری دنوں میں جب تبدیلی جو ہے وہ رخصت پہ جا رہی تھی تو ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس میں بیسٹ پرفارمنس کے ایوارڈ دیے گئے. آپ کو یاد ہے جی اس ٹیم کو؟ وہ بس آخری دموں پر تھا اس وقت اقتدار. تو ایوارڈ دیے گئے کہ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کھیلا. اور نہیں سیریسلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ کچھ جھوٹ جن کو بار بار بول کے آپ نے لوگوں کو خاموش کروایا, نم کر دیا, سن کر دیا دماغی طور پر اپنی ایک ٹارگٹ آڈینس کو. اب ٹارگٹ آڈینس کو اتنا سن کر دیا کہ ان میں سے کوئی یہ بھی سوال نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی 2018 سے کچھ پہلے ایک واشنگ مشین بن چکی تھی. دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ ٹیم نہیں ڈٹرجنٹ اور واشنگ مشین اکٹھا, ایک ایسی واشنگ مشین جس کے اندر ہی ڈٹرجنٹ تھا, ڈٹرجنٹ بھی تھا اور بہت کچھ تھا. اس میں سے جاؤ اور باہر نکلو تو آپ ایک دم سے نیٹ کلین صاف ستھرے, چاہے آپ دوسری پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ چور کرپٹ ہوں, آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوں, لیکن چونکہ خان صاحب نے تو چور ڈاکو اور کرپٹ لوگوں کو ختم کرنا تھا تو وہ انہوں نے زیادہ تر اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. ایسے لوگوں کو بھی پارٹی میں شامل کیا گیا جن کے اوپر ریپ کیسز چل رہے تھے. ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جو بچیوں کے اغوا اور جبری مذہب تبدیلی سے جڑے ہوئے تھے. لیکن کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. اگر ایک اے ٹی ایم کارڈ دے دیا جائے کپتان کو اور ایک ہوائی جہاز تو ٹیم بن جاتی ہے. تو ٹیم اڑتی ہے, پھر اڑتی ہے نہیں, اڑ تو آور رہی ہے, ٹیم تو اڑتی نہیں ہے, پھر کپتان فلائز. تو اب میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ جھوٹ جب ایکسپوز ہوا تو تسلی دل کو یہ ہوئی کہ آپ کو یہ پتہ لگا کہ آپ الیکشن میں آ کے الٹے سیدھے وعدے کر کے پاپولسٹ نعرے لگا کے اگر لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھونکیں گے تو بہت عرصہ نہیں لگے گا آپ کو ایکسپوز ہونے میں, بس 3-3.5 سال لگیں گے. اور اب دیکھیں یہ وہی لوگ جو دم بھرتے تھے کہ ہم تو بس خان اکیلا بھی ہو جائے گا تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, ڈٹ جائیں گے, اور انہوں نے کیا انہوں نے کارڈز استعمال نہیں کیے, کیا ٹچ نہیں ڈالا انہوں نے. اور اب جب جانے کا وقت آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے سامنے اور عمران خان کے جینون سپورٹرز کے سامنے جو ان کا کلٹ ہے, کلٹ کہیں, سیاسی جماعت کہیں, جو بھی کہیں, ووٹ بینک کہیں, جو بھی کہیں آپ, ٹھیک ہے, بہرحال ایک ووٹ بینک تو ہے. مطلب اس میں عمران خان کا کمال نہیں ہے, اس میں کمال اس ذہن سازی کا ہے جو ان کو جو 75 سالوں سے جاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. ہم نے ٹیم کا تذکرہ کیا, کپتان کا تذکرہ کیا, دوسرے ٹیم کے پلیئرز کا تذکرہ کیا, لیکن ہم وائس کیپٹن کو بھول گئے. میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا, دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا, میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے صرف یہ ضد لگائی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے اپنے سے, اپنے برابر بھی کیا, تو آپ کہیں گے اچھا جی ہم نے پنجاب حوالے کر دیا عثمان بزدار کے کیونکہ ان کا نام بہت اچھا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی نہیں ہے, ایسا انہوں نے یہ کہا تھا. ہاں بالکل, اور یہ کہ وہ وسیم اکرم پلس تو وہ ایک لحاظ سے وائس کیپٹن ہی تھے. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شاہ محمود قریشی ایز فارن منسٹر زیادہ اچھے وائس کیپٹن تھے, اچھے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اچھے, یا عثمان بزدار زیادہ اچھے. آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں تو میں جواب یہ دوں گا کہ لیٹ اٹ پاس. چلے لیٹ اٹ پاس. اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا واقعی کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے جھوٹ کی جو کئی برسوں سے بولا جا رہا ہے اور اس کی آڑ میں نااہلی اور نکمے پن کو چھپایا گیا, اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. ٹیم بنانی آتی ہے. آپ بے فکر کر رہے ہیں, ہم آئیں گے تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے 90 دنوں کے اندر, بس کیونکہ ٹیم ہے, کیونکہ کپتان ہے, ٹیم تھی. اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے شاہ اویس نورانی صاحب کو, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پی ایم شہباز شریف صاحب کے. شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. اچھا نورانی صاحب, پوچھنا یہ چاہیں گے ہم کہ کیا واقعی کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی ویلڈ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری اس میں رائے یہ ہے کہ ٹیم بنانے کی جہاں تک بات کی جائے
تو وہ ٹیم بنانے میں بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں ایز لانگ ایز ان کے اپنے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اس کا ٹول سسٹم بھی وہ بنانا جانتے ہیں. لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے بہت اچھی ٹیم بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل جو چیئرمین نیب کی جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی اور کس طرح انہوں نے طیبہ گل کے ساتھ جو پورا ایک سینیریو اور واقعہ پورا بنا اور وہ سب قوم نے سب کے سامنے دیکھا، ایسی ٹیم بھی بنانا جانتے ہیں جس سے ملک کی معاشی نظام کو تباہ برباد کر دیا جائے، جس میں سی پیک رول بیک ہو گیا، معاشی نظام کو تباہ کر دیا، فورن آفس کو جو ہے بالکل ڈی مورلائز کر دیا، اور کوئی فورن پالیسی نہیں تھی ان کی، انڈیپینڈنٹ بھی اور مشاورت بھی نہیں تھی. فورن آفس جو تھا وہ ایک ایسی ٹیم چلا رہی تھی جو بالکل ڈمی تھی، اور اس کا کوئی ایکٹیویشن نہیں تھی کہ اس 4.25 سال کے عرصے میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو. دوسری بات یہ کہ جو چیزیں ان کی ذاتی مفادات میں ہوں، کرپشن ہو، اس کے لیے بڑا ان کے پاس ٹیم بڑی اچھی ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں فرح گوگی ہے یا زلفی بخاری ہے یا شہزاد اکبر ہیں، یہ سب امپورٹڈ جو ان کے منسٹرز ہیں، یہ کرپشن کی ٹیم ہے ان کی بڑی زبردست، اس میں بڑی ان کی اچھی ٹیم ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. افسوسناک عمل یہ ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس پوری ٹرولنگ کی ایک ٹیم ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو ایک بہتر انداز میں ترتیب دینا اور ملک کے لیے بہتری اور اس کے لیے راستے ہموار کرنے کے بجائے ملک کے اندر ایک بدتمیزی، گالم گلوچ کی بریگیڈ اور اس کے جو نقصانات پوری قوم نے بھگتے ہیں وہ آپ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو ایسی ٹیمیں انہوں نے ضرور بنائی ہیں. مثلا انہوں نے ایک ایسی ٹیم بھی بنائی جو پورے ملک کے اندر جو ہے معاشی نظام کو تباہی کرے، جس طرح کنسٹرکشن کمپنیز کے کنسٹرکشنز کے اوپر کرنے کے اوپر انہوں نے پورا فری زون بنایا، جس میں سارا بلیک منی جو تھی اس کو وائٹ کرنے کا ایک ترکیب دی، جس میں انہوں نے اپنے قریب اور عزیز لوگوں کو اس میں نوازا گیا. یہ بھی بڑی اچھی انہوں نے ٹیم بنائی. اور اس کے علاوہ اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے، دیکھیں کہنے کو تو بڑا آسان ہے، ای وی ایم کی مشینوں کی جو ٹیم بنائی وہ بھی ایک دھاندلی کے لیے آر ٹی ایس سسٹم کا ایک نیا ورژن بنایا گیا کہ ای وی ایم کی مشین تو وہ انہوں نے بنا لی، مگر وہاں جہاں ان کی باجی کی سلائی مشینوں کی گفتگو آئے تو وہ بھی ایک کرپشن کی بڑی زبردست ٹیم بنائی جہاں ان کو سارے گناہ ان کے باجی کے معاف ہیں. تو اس قسم کی ٹیمیں انہوں نے بڑی بنائی ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں. بزدار کی جو ٹیم انہوں نے بنائی انتہائی بڑی زبردست ٹیم تھی، جس نے صوبے پنجاب کو قوم کا سب سے بڑے صوبے کا خون چوس لیا. نہ وہاں پہ سڑکیں، ان کی بھی بڑی اچھی ٹیم بنائی، نہ انفراسٹرکچر تھا، اس کی بھی بڑی اچھی ٹیم بنائی. جو منصوبے ماضی میں حکومتیں بنا کے گئیں جس کے اوپر تختیاں میاں نواز شریف صاحب کی لگی ہوئی ہوں یا کسی کی بھی لگی ہوئی ہوں، اس کو انہوں نے روک دیا، اس کی بڑی اچھی ٹیم بنائی. ملک کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی ایسی ٹیم نہیں بنائی جس سے قوم کے مفادات ان کے دہلیز پہ ملے ہوں. ایک انہوں نے ٹیم بنائی جو صحت کارڈ کی ٹیم تھی، جس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے کرپشن کرائی ان کے وزراء نے. ایک ٹیم انہوں نے بڑی زبردست بنائی جو کہ کے پی کے اندر تھی، بی آر ٹی کی جو ٹیم تھی وہ انہوں نے بڑی زبردست ٹیم بنائی کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. ایک ٹیم انہوں نے بلین ٹری سونامی کی بنائی، اس میں بھی بڑی زبردست کرپشن ہوئی. تو یہ ٹیمیں بنانے کا جو ایکسپرٹائز ان کو کرا جاتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ٹیم بناتے ہیں، تو یہ ٹیم نہیں بناتے ہیں، یہ اصل میں خود ایک کرپٹ اور ذہنی طور پہ بیمار شخص ہے جس کو خود یہاں پہ لانچ کیا گیا، انسٹال کیا گیا اور اس کو ایک ٹاسک دے کے دیا گیا کہ پاکستان کو کس طرح اس نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کرنا ہے جہاں وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ دیر از نو ریٹرن. تو اس قسم کی وہ ٹیمیں بناتے ہیں. پاکستان کے مفاد کے لیے انہوں نے آج تک کوئی ٹیم نہیں بنائی اور یہ افسوسناک عمل ہے. قوم کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنا ڈیجیٹل میڈیا یوز کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور ایک مادر پذر آزاد ماحول انہوں نے جو بنایا حقوق کے نام کے اوپر، جس میں بد تہذیبی، بد زبانی اور گالم گلوچ کی بریگیڈ کو کھڑا کیا، یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹیم بنانے کی تو دور کی بات ہے،
انہوں نے اپنے آپ کو آج تک نہیں بنا سکے تو وہ ٹیم کیا پاکستان کے لیے، ایک پاکستان کے مفاد کے لیے بنائیں گے. جو چیز ان کے فائدے میں ہے، جو چیز سے ان کی جیبیں بھری جائیں، جو چیز سے ان کے گھر کے اخراجات پورے کیے جائیں، جس چیز سے ان کی ڈائمنڈز کی جویلریاں خریدی جائیں، 5 اور 8 کیرٹ کے رنگز خریدی جائیں، اور فرمائشی پروگرام ہو جہاں پہ استخارے کے نام پہ ہیرے اور جواہرات اکٹھے کیے جائیں، وہاں پہ ایسی ٹیمیں بنتی ہیں نالائق قسم کی اور قوم کے مفاد کے لیے نہیں ہوتی. پاکستان کے لیے انہوں نے آج تک کوئی ٹیم نہیں بنائی. لوگ 92 کے کپ کی بات کرتے ہیں، وہ کپ بھی کسی اور نے جیت کے دیا تھا. یہ زبردستی اپنا اس پہ قبضہ مافیا بن کے کہ میری ٹیم تھی، حالانکہ یہ ٹیم ان کی نہیں تھی. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری پاکستان کا، اور میں سمجھتا ہوں جمہوری نظام کو، جمہوریت کو اس ملک میں پنپنے کے لیے جمہوری پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت کو آگے ابھرنا پڑے گا، اور تاکہ اس قسم کے لوگوں کو ہم بیک فٹ پہ لے جا سکیں جو پاکستان کے لیے ایک اندرونی اور طور پہ، بیرونی طور پہ اور سرحدی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی خطرہ ہمارے لیے ہر وقت منڈراتا رہے. بہت شکریہ. بڑی عمدہ گفتگو. ایک چھوٹی سی بات کہ ٹھیک ہے اگر آپ ورلڈ کپ کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، ہی واز اے گڈ کیپٹن، ہی واز اے گریٹ کرکٹر، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کرکٹ کا میدان اور جگہ ہوتی ہے. پارلیمنٹ آپ اور اچھے، ہاں ان سے بڑے بڑے کرکٹرز آئے ہیں، مطلب پھر تو سب کو ہی بنا دینا آپ ملک کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائے اور اسٹیو واک کو کیپٹن بنا دے. انڈیا جو ہے مودی صاحب کو ہٹا کے سچن ٹنڈولکر کو، وراٹ کوہلی کو بنا دے. یہ ایک بے وقوفی ہے اس بات پہ کہ کرکٹ، پہلے کرکٹ کریز پیدا کیا گیا اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ چونکہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو اب میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے جو کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے، ایک اور بھی جھوٹ بولا گیا، کیونکہ وفاق میں آنے سے پہلے ان کے پاس خیبر پختونخوا میں 5 سال ہو چکے تھے ان کی حکومت کو. تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا، تب لوگوں کو یہ جھوٹ بولا گیا کہ چونکہ ہم وفاق میں نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے ہم پختونخوا میں بہتری نہیں لا سکے. کپتان کو وفاق میں ٹیم بنانے دو، پھر وہ بہتر ٹیم لے آئے گا. اگر کپتان کو ٹیم بنانی آتی تھی تو کشمیر کے حوالے سے کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں، پھر اب آپ یہ مانیں گے نا کہ کپتان کو وفاق میں بھی چونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا، آپ دنیا میں ٹیم بنانے دے، مجھے دنیا کی حکومت کرنے دے، پھر میں سکندر اعظم بنا لیں. بالکل اعزازی. بالکل. اور ٹیم بنانے کا تو یہ ہے کہ ان کی ٹیم کی جانب سے سب سے پہلے کیا معاملہ آیا تھا، آپ نے قوم کو انڈے وچھے اور مطلب یہ کٹے شٹے، یہ اس قسم کا کی تو خلاصہ کر دیا، ابھی سارا کا سارا ہو گیا. لیکن اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے نا، تو ایک سوال جاتے جاتے میں آپ سے پوچھ لوں، اب کیا ہوگا؟ وہ مشتاق یوسفی صاحب لکھتے ہیں اب کیا ہوئے گا. صورتحال اس قسم کی ہے کہ ٹیم تو چلی گئی، نئی ٹیم بنائیں گے یا وہ والا فارمولا کہ ساری سیٹوں پہ خود ہی الیکشن لڑیں گے؟ یہ ویسے وہ والا فارمولا بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں چاہیے کہ یہ شیخ رشید سے رابطہ کریں. انہیں تانگا پارٹی کہا تھا، اور جس تیزی سے ان کی وکٹیں گر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو رکشے میں ہی پوری آ جائے گی. دونوں مل کر ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں. بالکل، اگلی حکومت اگر انہوں نے بنانی ہوگی تو کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے دونوں کی، اور تمام ملک سے جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں خود ہی الیکشن. تو اب نیا سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ کپتان کو ٹیم بنانی نہیں آتی، کپتان اکیلا ہی کافی ہے. کپتان اکیلا ہی ٹیم ہے. اب اکیلا. آپ کا وزیر خارجہ کون؟ کپتان. آپ کا وزیر اعظم کون؟ کپتان. آپ کا فائنانس منسٹر کون؟ کپتان. تو مسئلہ حل ہو جائے گا پھر تو ون مین آرمی. تو یہی تو ہے پوری صورتحال. خیر، جوکس اپارٹ، یہ بہت سیریس بات ہے، اور سیریس بات یہ ہے کہ اس جھوٹ نے جو چیز ایکسپوز کی وہ یہی ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بیلیف نہیں کرنا کہ جمہوریت میں اکیلا بندہ کام کرتا ہے. لیڈرشپ اپنی جگہ پر، جمہوریت میں ہم سب مل کر، سیاسی جماعتیں، ورکرز، منسٹرز، کابینہ، اور ایک اور ہر وقت ہر شہری امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی ٹیم کے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کام اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے کریڈٹ دیا بھی جانا چاہیے، لیکن ہم سب اکٹھے ہو کے گورننس سسٹم بہتر کرتے ہیں. اگر ہم نے یہی بلیو کرنا شروع کر دیا نا کہ ایک بندہ آئے گا، وہ مسیحا آئے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ سکھایا عمران خان کے اور ان کے سپورٹرز کے اس جھوٹ نے، اس تجربے نے. بالکل یہی میرا خیال ہے کہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
اب اس ٹیم کی کیا صورتحال بنتی ہے اور اس نئی ٹیم کے اوپر یا اکیلے کپتان کے اوپر، یا یہ کہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بولے جانے والے جو جھوٹ ہیں، منظم جھوٹ ہیں، اس کے اوپر ایک کڑی نظر رکھنے کے لیے دوبارہ اگلے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.